یہاں پر بڑی مشکل مجھے پیش آ رہی تھی امن و امان کی صورتحال کو قابو کرنے میں. اور بابر صاحب یہ کیا ہے؟ آپ نے یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ آپ نے کیا نکال لیا؟ یہ بیٹ نہیں، یہ اصل میں جو ریفرنس ہے وہ مڈل اسٹمپ بال ہے، کیونکہ اگر یہ کھیلیں گے نہیں تو یہ بولڈ ہو جائیں گے، تو میں نے لایا تھا کہ تاکہ کھیلتے رہیں. تو بابر صاحب کا بہت شکریہ. مجھے پتا ہے کہ ان کو بڑی زبردست پرفارمنس دینی ہے، نہیں تو سیکٹر انچارج بندوق لے کے پہنچ جائے گا ان کے گھر شام کو، کیونکہ ان کی خود جان خطرے میں ہے. ان کی جو پارٹی ممبرز ہیں ان کو خود خطرہ ہے، کیونکہ الطاف بھائی کا حکم آ گیا سیکٹر انچارج کو. تو آپ نے ماشاءاللہ ابھی تو بابر صاحب آپ ان پہ پرفارمنس دیا، ابھی آپ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ ان کو تحفے دے رہے ہیں. یہ تو میں ان کو دے رہا ہوں تاکہ یہ ریفرنس کو جو ان کی میں بتایا نا آپ کو مڈل اسٹمپ بال جو آ رہی ہے بالکل کھیلنا ضروری ہے، لیکن اگر یہ کلین بولڈ ہو جائے گا. لیکن اگر آرٹیکل اس پہ آ جائیں عمل درآمد ہو گیا تو یہ تو پوری کی پوری ہو سکتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. لیکن اب اس پہ آ جائیں. لیکن 70% پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی. یہ توہین اسمبلی میں بھی آتا ہے، یہ قومی اسمبلی کی طرف توہین ہوئی ہے، اور ممبران کے پاس جس کا حق ہے وہ تحریک استقامت داخل کرے، جیسے ابھی اجازت رکھنے کا میں کروں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آرٹیکل 62 اور 63 تقریباً کوئی 34 سال ہو گئے اس آئین کو بنے ہوئے، اور یہ کلوز کیا غریبوں کے لیے رکھی گئی ہے کہ ایک غریب اگر کسی روڈ پہ پکڑا جائے تو اس کو تو آپ حدود میں بند کر دیں جو ہزاروں لوگ جمع ہیں، اور اگر کوئی ایک آدمی جو اس پارلیمنٹ کا ممبر ہو اس کے لیے ساری معافی ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یا تو اس قانون کو آپ کا ایک منسٹر پکڑا گیا ایک خاتون کی لاش کے ساتھ 3 گھنٹے تک پھرتا ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے. اب اس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہی نہیں بچائے گا. اس نے فوری اس پر ڈیسیجن لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو کوئی برداشت نہیں کرتا، اور بڑی ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی ہے اس بات پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت جو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا وہ ایک اچھا فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میرے سوال کا جواب ہے. آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت جن معاملات پر کوئی ایم این اے ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے، کم از کم 50% ایم این اے تو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا میں، یار آپ برا نہ منائیے جو ہم کام کر رہے ہیں نا یہاں پر آج جو آپ کروا رہے ہیں ہم سے، کل کو آپ بڑے شوق سے یہیں بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے دیکھیں جی ان کی حرکات کیا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ انسٹیٹیوشنل ایکٹیویزم کے لیے کریں آپ لوگ اپنی اسمبلی کو دیکھیں، اس کی کوئی عزت بھی بات کروائیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہ اچھالیں، ایک دوسرے کو دہشت گرد نہ کہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ لگائیں. اگر یہ ہم کرتے رہیں گے، آج دیکھیں ہمارے اسپیکر پہ جو کہ یعنی کہ پوری قومی اسمبلی 16 کروڑ عوام کے ریپرزینٹ ہیں، ٹھیک ہے جی، جوڈیشری کے اندر ایک جج کے اوپر جو بھی ہوا اور اس کا فیصلہ بھی انشاءاللہ اگلے 10 دن میں آ جائے گا، اور پھر پھوک نکل جائے گی اپوزیشن کی جب آ جائے گا فیصلہ. پھر جب کوئی نئی چیز ڈھونڈیں گے اس کے پیچھے چھپنے یہ اقدام کیا ہے، چاہے غلط کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارا وقار ہے. قومی اسمبلی جو ہے وہ اسپیکر از اے کسٹوڈین آف ہاؤس کہ جی پنجاب بار کاؤنسل نے یہ اعلان کر دیا، فلانی بار کاؤنسل نے یہ کیسے کر سکتے ہیں جناب کہ اگر اسپیکر کوئی قومی اسمبلی کے اندر کوئی قرارداد پیش کرے یا کوئی چیز کسی کو ریفر کرے تو بار ایسوسی ایشن کہنا شروع کر دیں جی کہ ہم نہیں. اسپیکر عمران خان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجتا ہے، وزیر اعظم کے خلاف کیوں نہیں بھیجتا؟ وہ دیکھیں گے جب ٹائم ابھی تو پہلے وہ داخل ہوئے ہیں، پہلے وہ داخل ہوئے. آپ کو پتا ہے اس طرح کا ایک ریفرنس 1990 میں ڈاکٹر شیر افضل خان نیازی نے چودھری شجاعت حسین کے خلاف اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اور چودھری پرویز لائی کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھیجا تھا، اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. تو اس کا کون سا فیصلہ ہو گیا؟ ایک ریفرنس کو بھیج دیا گیا نا، کیونکہ ہم نے داخل کیا نا اس جگہ پہ پروسیجر ہوتا ہے. جب ہم نے اس کو داخل کیا اس کے بعد سیکرٹری کو بھیجتے ہیں. سیکرٹری نیشنل اسمبلی یہ دیکھتا ہے کہ جو آپ نے ریفرنس داخل کیا اس کے کچھ پروفز آپ کے پاس ہیں، کیا وہ آرٹیکل 62 اور 63 کے اندر آتا بھی ہے نہیں آتا ہے. ہمارے کیس میں بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ پہلا کیس ہے جس میں کورٹ کا ڈیسیژن لگایا گیا. اچھا میں نے آپ سے بار بار سوال کیا ہے کہ جو اپوزیشن نے ریفرنس وزیر اعظم کے خلاف بھجوایا ہے کیا وہ مضبوط ریفرنس ہے؟ اصل میں پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ دیکھیں انہوں نے ایک ایکس پارٹی ججمنٹ بنوائی ہے. میں یہ آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ کوئی کورٹ آف لا اس کو تسلیم نہیں کرے گا. اس کے لیے صرف ایک ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جو نہیں ہے. باقی ان کی باتیں یہ صرف اس لیے شور مچایا ہوا ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ آپ ایک پہلی دفعہ بات کر لوں. ابھی اجازت حق صاحب نے جو بات کی ہے میں پہلے تو میں شوکت کی ریفرنس کرتا ہوں ان کو جو اصل ریفرنس ہے شوکت عزیز کے اوپر، اور اگر ہم اس طرح کے ریفرنس میں سب کے اوپر ڈھونڈ سکتا ہوں. یہ بہت زیادہ لوگ ہیں ادھر اجازت نے کہا نا کہ ہم یہ گن نہیں اچھانا چاہیے. شوکت عزیز کے اوپر سینٹ کی ہیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی منی لانڈرنگ کے اوپر.
ये गालिबन 98 में थी। शौकत का नाम आया था यूएस सेनेट की, मैं बात कर रहा हूँ, सिटी बैंक की मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें शौकत का नाम आया था कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। पाकिस्तान सिटी बैंक के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से पैसा बाहर लेके गया था। असल में वो रेफरेंस वो ही उसके लिए काफी, पर उसे छोड़े, मैं रेफरेंस की बात ही कर रहा था। मैं इसके दूसरे सवाल की बात करूँ, इसने कहा ना स्पीकर के ऊपर बड़ा हुआ और ये असेंबली चली जाएगी और हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये टोटल डमी असेंबली है। ये असेंबली मैं आपको बताता हूँ, मैं तो बड़े सोच की इजाजत, मैं तो इसमें बैठना, मेरी बात बात सुने अभी वजीरिस्तान के अंदर 32 लोग मारे गए। चलो ये वो अभी वहाँ 48 लोग कराची में मारे गए। अगर ये गवर्नमेंट और असेंबली सॉवरन होती, आज सारी जगह इंडिपेंडेंट हियरिंग होनी होती। बजौड़ में जो भी लोग मरते हैं, पाकिस्तानी शहरी जब मरते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। सिर्फ ये जो बात मिसिंग पर्सन है, ये अगर असेंबली जेन्युइन होती, कभी किसी तो फिर आप असेंबली में बैठे हुए ना इस असेंबली में? हामिद मीर, मैं सिर्फ इसलिए बैठा हूँ और थोड़ी देर की कोशिश कि जब जनरल मुशर्रफ ने 2004 पे अपनी वर्दी नहीं उतारी थी, तब से अब सारी ऑपोजिशन से पूछने की कोशिश बहुत की काफी हमने तफसील के साथ बातचीत की। और इस वक्त पूरी दुनिया में मौसम बदल रहा है। आपने देखा कि जून के महीने में इस्लामाबाद में यालाबारी होगी, बर्फ पड़ी, और आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान की जो पंजाब की असेंबली है वहां से वज़ीर आला ने और हुकूमत ने वॉकआउट कर दिया। सियासत में अनहोनी बातें हो रही है, लेकिन ये जो आज हमने देखा यहाँ पर कि जातियात पर सियासतदान उतर आए हैं, एक दूसरे के खिलाफ जाती इल्जाम पर अपनी रेफरेंस दायर कर रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत में अगर ये मनफी रुझान ना ही पैदा होता और फ़रोग़ पाता तो अच्छा होता। हामिद मीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।